السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وزڈم ٹی وی۔ انسان اس وقت ٹیکنیکل اور ایڈوانسمنٹ کے دور میں ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ جن جگہوں پر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا آج ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ اس بیماری کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں، لیکن اس حقیقت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں نے خود کو سمجھدار مخلوق ثابت کرنے کے لیے اس دنیا کے قدرتی ماحول کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے ایئر پولوشن اور اوزون لیئر جو زمین کے گرد موجود ہے قدرتی پروٹیکٹیو کا کام کرتی ہے اور سورج کی خطرناک شعاؤں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اس کے اندر انٹارکٹیکا براعظم کے سائز جتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ فیکٹریوں کی ترقی کی وجہ سے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، درخت مسلسل کٹ کر کم ہو رہے تھے، اور ان سب کو روکنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین کا اپنا اینٹی وائرس سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے تاکہ اپنے آپ کو وائرس سے بچا سکے، اور وہ وائرس ہے ہم انسان۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم انسان خونخوار جانور سے جان بچانے کے لیے یا اسے مار دیتے ہیں یا پھر قید کر دیتے ہیں، اور زمین بھی انسانوں کے ساتھ ایسا ہی کر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ بظاہر یہ خطرناک دکھنے والی وبا سے دنیا پر کیا مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جن کو جان کر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یہ وائرس نہیں بلکہ ہم انسان زمین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ دوستو، ایئر پولیوشن کی وجہ سے دنیا بھر میں مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی تھیں۔ کچھ ممالک میں تو یہ حال تھا کہ لوگ فریش آکسیجن ماسک پہننے پر مجبور ہو چکے تھے اور پیسے دے کر کچھ وقت کے لیے استعمال کرنے لگے تھے۔ باقی رہی صحیح کسر جنگلات میں لگی آگ نے پوری کر دی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ درختوں کا کردار گلوبل وارمنگ کو کم کرنے اور فضا کو ٹھنڈا کرنے میں انتہائی اہم ہے۔ لیکن آپ سب کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کرونا وائرس کے حملے کے بعد دنیا بھر میں پولوشن میں کافی کمی آنے لگی ہے اور دنیا بھر میں کافی بدلاؤ دیکھے جانے لگے ہیں۔ دوستو، چائنا جہاں اس وائرس کا آغاز ہوا ہے، جو انڈسٹریل ہب ہے، اور ظاہر ہے یہاں انڈسٹری سے نکلنے والی زہریلی گیسیں انتہائی حد تک بڑھ چکی تھی، جو کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے بعد آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین حد تک صاف ہو چکی ہے، اور وہ چائنا جو ہر برس 900 کروڑ ٹن تک کا کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا کے اندر چھوڑتا تھا، اس کی مقدار 25% تک کم ہو چکی ہے۔ جبکہ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے قدرتی وسائل کی بھی بچت ہو رہی ہے، اور انسانوں کے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے کچرے کی مقدار میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے۔ UK اور اٹلی کے اندر جو پولوشن ہر سال 50 اور 60 تک پہنچ جاتی تھی، اس کی مقدار اس سال صرف 20 پر رک گئی ہے۔ سب سے خطرناک صورتحال ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ ہے، جہاں پولوشن لیول 150 سے 160 تک رہتا تھا، جبکہ پچھلے 2 مہینوں سے یہ 60 اور 80 کے درمیان ہے۔ لاہور میں یہ لیول پچھلے سال 300 تک کی حد کو کراس کر چکا تھا، جس کے بعد بچوں اور بوڑھوں کے اندر سانس کی بیماریاں بڑھنے لگی تھی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 2015 کے اندر 60,000 پاکستانی ایئر پولوشن کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گئے، مگر اب یہ لیول 80 اور 100 کے درمیان ہے، اور کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا صاف آسمان کبھی نہیں دیکھا۔ اٹلی کا شہر وینس، جو قدرتی نہروں کے حوالے سے جانا چاہتا ہے، ٹورسٹ کی رش کی وجہ سے پانی اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے اندر سے اسمیل آنے لگی تھی، مگر اب یہ پانی اس قدر صاف ہے کہ اب اس کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوزون لیئر کا سوراخ جو مسلسل بڑھ رہا تھا، موجودہ حالات میں اس میں بے تحاشا ریکوری دیکھنے میں آئی ہے۔ سمندروں اور دریاؤں کے اندر جانور پلاسٹک کھانے کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر سال انسان 630 کروڑ کلو گرام کچرا صرف سمندروں کے اندر پھینک دیتے تھے، جن سے 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ سمندری جانور ہر سال مر جاتے تھے، لیکن اب سمندری جانور خود کو بھی محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلات کا کٹاؤ بھی بند ہو گیا ہے۔ گاڑیوں کے ہارن اور شور نے ہم انسانوں کو نوائز پولوشن کی وجہ سے ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا، لیکن اب ہم انسان خود کو بہت زیادہ پرسکون محسوس کر رہے ہیں، یعنی یہ وائرس زمین کو اس کی صحت کے حوالے سے دوبارہ ریکور کر رہا ہے۔ گھروں میں قید لوگ جو کہ زندگی کا مقصد صرف مکان بنانے اور پیسہ بنانے کو سمجھتے تھے، اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم انسانوں کو یہ احساس بھی ہوا
کہ برانڈڈ اور فاسٹ فوڈ کے علاوہ بھی نہ صرف ہم زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ ایک اچھی نیچرل زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی جاننے کو ملا کہ غریب شخص کا ڈیفینسو سسٹم ایک امیر شخص سے کئی گنا زیادہ اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ نیچرل لائف سٹائل کے اندر زندگی گزار رہا ہے، یعنی صحت کے معاملے میں غریب شخص امیر ہے۔ دوستو، ہم نے یہ بھی جانا کہ ہمارے خالق نے وہ قانون جو ہماری بہتری کے لیے بنائے تھے، یعنی کہ سادہ شادی اور نکاح اور فضول خرچی سے اجتناب کرنا، یہ سب کتنا آسان اور پرسکون ہے۔ اس کا احساس ہمیں قید میں رہنے کے بعد آہستہ آہستہ ہونے لگا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع ملا ہے، جو کہ شاید دنیا داری کے اندر کھو کر ہم بھول چکے تھے، اور اس موقع کو کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ وائرس دنیا کے لیے خطرہ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ جاتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا دوست محمد۔